بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ سبق میں کتاب اللہ کی پہلی مثال ذکر کی، اختلاف کو بیان کیا، اس اختلاف پر پھر مسائل متفرع کیے۔ اس کے بعد اب یہاں سے کتاب اللہ کی دوسری مثال پیش کر رہے ہیں، کتاب اللہ کے لفظ خاص کی۔ فرماتے ہیں قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم۔ اللہ فرماتا ہے تحقیق کہ ہمیں معلوم ہے جو ہم نے مردوں پر ان کی عورتوں کے حق میں مقرر کیا ہے، عورتوں کے حق میں مقرر کیا ہے۔ فرماتے ہیں خاص فی تقدیر الشرعی، یہ تقدیر شرعی کے معنی میں خاص ہے، یہ تقدیر شرعی کے معنی میں خاص ہے، اور خاص کا حکم کیا ہے؟ اس پہ قطعی یقینی طور پہ عمل کیا جائے گا، اور لفظ خاص یہ اپنے مدلول کو قطعی طور پر شامل ہوتا ہے، تو کسی بھی حال میں اس پہ ترک نہیں کیا جائے گا، اس پر عمل کو ترک نہیں کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں احناف اور شوافع کا اس میں اختلاف ہے۔ احناف کہتے ہیں قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، اس آیت میں لفظ فرضہ یہ خاص ہے، لفظ اور جو اپنے مدلول کو قطعی اور یقینی طور پر شامل ہے، لہذا اس کا حکم یہ ہے کہ اس پہ عمل کرنا واجب ہے۔ احناف کہتے ہیں دیکھیں اللہ فرماتا ہے کہ قد علمنا، تحقیق کہ ہمیں معلوم ہے، ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، جو ہم نے مردوں پر ان کی عورتوں کے حق میں مقرر کیا ہے وہ کیا ہے؟ ہمیں معلوم ہے۔ تو کہتے ہیں جیسے ہی وہاں لفظ ثلاثہ خاص تھا، ایسے ہی یہاں اس آیت میں لفظ فرضہ خاص ہے۔ شوافع کہتے ہیں، امام شافعی فرماتے ہیں دیکھیں احناف کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مردوں پر عورتوں کے حق میں جو مہر ہے وہ مقرر ہے، اللہ کی طرف سے مہر کیا ہے؟ مقرر۔ شوافع کہتے ہیں، امام شافعی فرماتے ہیں کہ صاحب کتاب اللہ سے، قرآن پاک سے ثابت نہیں ہے، مہر کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے، لہٰذا مہر کی مقدار یہ ثابت نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ مقدر اور مقرر نہیں ہے مہر کی مقدار قرآن پاک میں، لہٰذا جب یہ مہر کی مقدار مقرر اور مقدر نہیں ہے قرآن پاک میں، تو اب اس کو ہم قیاس کریں گے عقود مالیہ پر۔ کس پہ قیاس کریں گے؟ احناف کہتے ہیں چونکہ قرآن کی آیت ہے، لفظ فرض اور یہ خاص ہے، لہذا مہر کی مقدار مقرر ہے شارع کی جانب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب، اور شوافع کہتے ہیں وہی مقرر نہیں ہے مہر کی مقدار، اللہ کی طرف سے مقرر نہیں ہے۔ جب مقرر نہیں ہے تو ہم اسے قیاس کریں گے عقود مالیہ پر۔ عقود مالیہ میں چونکہ عقود مالیہ میں مال کی مقدار مقرر اور مقدر نہیں ہے، تو وہاں مال کی تقدیر عاقدین کی رائے پر موقوف ہوتی ہے۔ اسی طرح نکاح کو ہم نے قیاس کیا ہے، تو نکاح بھی ایک عقد مالی ہے، اور اس میں مال کی مقدار مقرر نہ ہونے کی وجہ سے، مہر کی مقدار مقرر نہ ہونے کی وجہ سے یہ زوجین کی رائے پر موقوف رہے گی۔ اب زوجین جو متعین کر لیں وہی ان کا مہر ہوگا، جو وہ متعین کر لیں۔ کہتے ہیں بھئی اللہ کی جانب سے کوئی مقدار مہر کی مقرر نہیں ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں
کہتے جب مقرر نہیں ہے تو ہم نے پھر اس کو قیاس کیا عقود مالیہ پر، اور عقود مالیہ پر چونکہ ثمن کی مقدار یہ موقوف ہوتی ہے عاقدین کی رائے پر، لہٰذا نکاح میں مہر کی مقدار یہ موقوف ہوگی زوجین کی رائے پر۔ تو جو چیز عقود مالیہ میں ثمن بنانا جائز ہے، عوض اور ثمن جس کو بنانا عقود مالیہ میں جائز ہے، اس کو نکاح کے اندر مہر بنانا درست ہوگا۔ کون کہتے ہیں؟ امام شافعی۔ لیکن احناف کہتے ہیں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مہر کی مقدار مقرر اور مقدر ہے، اور استدلال کرتے ہیں قرآن پاک کی اس آیت سے، کہتے ہیں قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے جو ہم نے مردوں پر ان کی عورتوں کے حق میں فرض کیا ہے، جو کچھ فرض کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہے۔ کہتے دیکھیں اس میں لفظ فرضہ یہ خاص ہے، اور یہ تقدیر اور تعیین کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ تقدیر، اس پر دلیل یہ ہے کہ لفظ فرضہ یہ تقدیر اور تعیین کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کا غلبہ استعمال، لفظ فرضہ کا غلبہ استعمال تقدیر ہی کے لیے ہوتا ہے۔ کس کے لیے ہوتا ہے؟ ہاں، تو گویا لفظ تقدیر کے معنی میں حقیقت عرفیہ ہے۔ لفظ فرضہ تقدیر کے معنی میں کیا ہے؟ حقیقت عرفیہ ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے لفظ فرضہ یہ تقدیر اور تعیین کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور یہ تقدیر اور تعیین کے معنی میں ہے، غلبہ استعمال چونکہ اس کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے فرض القاضی النفقۃ، قاضی نے نفقہ مقرر کیا، تو فرض کائے کے معنی میں آیا؟ مقرر کے۔ فرض القاضی النفقۃ، قاضی نے فرض کیا یعنی مقرر کیا، النفقۃ نفقے کو، شوہر پر نفقے کو قاضی نے کیا کیا؟ مقرر کیا۔ اور قرآن کی ایک آیت کریمہ ہے فنصف ما فرضتم، فرض یعنی حصے کا آدھا، فنصف ای ما قدرتم یعنی جو تمہارا مقدر، جو تم پہ مقرر ہے اس کا آدھا۔ اور فرائض، یہ چونکہ فرض کی جمع ہے، اور فرائض ورثہ کے ان حصوں کو کہتے ہیں جو ان کے درمیان تقسیم کیا گیا، جو ان کے درمیان حصے تقسیم ہوئے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ فرائض۔ تو پتہ چلا لفظ فرضہ یہ تقدیر اور تعیین کے معنی میں وضع کیا گیا ہے۔ تو اب یہاں معنی ہوگا، اور بعض علماء نے فرمایا اس میں نہ ضمیر متکلم یہ غیر متکلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے خاص ہے، اور صاحب توضیح نے لکھا کہ نہ ضمیر متکلم کی طرف فرضہ کی اسناد یہ خاص ہے، لہذا معنی ہوگا قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، کہ ہم کو معلوم ہے جو ہم نے ان مردوں پر ان کی عورتوں کے بارے میں مقرر کیا، یعنی جو کچھ مہر مقرر کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہے، یعنی اللہ رب العزت کو معلوم ہے۔ اور امام شافعی کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مہر مقرر نہیں ہے، جب مقرر نہیں ہے تو ہم نے اسے قیاس کیا عقود مالیہ پر، تو وہاں چونکہ عقود مالیہ میں ثمن کی مقدار عاقدین کی رائے پر موقوف رہتی ہے، لہٰذا نکاح میں مہر کی مقدار زوجین کی رائے پر موقوف رہتی ہے۔ احناف کہتے ہیں چونکہ مقدار مقرر ہے، مقدار مقرر ہے لیکن یہ پتہ نہیں کتنی ہے، لہٰذا تعداد میں مجمل ہے۔ تعداد کیا ہے؟ مقدار تو اللہ نے فرض کی ہے، مقرر کی ہے، وہ تو ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ کتنی ہے اور کیا ہے۔ تو یہ لہٰذا اس معاملے میں، تعداد کے معاملے میں یہ مجمل ہے، اور مجمل کے لیے بیان چاہیے ہوتا ہے۔ تو صاحب کتاب نے تفسیر کرتے ہوئے فرمایا
بیان اس کا یہ ہے لا مہرا اقل من 10 دراہم، کہ 10 درہم سے کم میں مہر نہیں ہوتا، کم سے کم مہر کتنا ہوگا؟ 10 درہم ہوگا۔ تو پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی مقدار وہ کم سے کم 10 درہم ہے، کیونکہ آیت مجمل تھی تعداد کے بارے میں، اور اس کے لیے بیان آ گیا لا مہرا اقل من 10 دراہم، 10 درہم سے کم مہر نہیں ہے۔ جب یہ بیان آ گیا تو اب کیا معنی ہوگا کہ اللہ کی مقرر کردہ مقدار کتنی ہے؟ 10 درہم ہے، 10 درہم ہے نا۔ اور آپ ذرا غور کریں گے تو آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا قیاس کی وجہ سے کہ کم سے کم 10 درہم مقدار ہونا چاہیے، کم سے کم 10 درہم مقدار ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ شریعت مطہرہ نے ایک قانون لاگو کیا کہ اگر کوئی بندہ 10 درہم مال چوری کر لیتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس کا کیا کاٹا جائے گا؟ اور ہاتھ ایک عضو ہے، کس کے بدلے کاٹا جا رہا ہے؟ 10 درہم کے بدلے میں، 10 درہم کے بدلے میں ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، نہیں کاٹا جا رہا؟ تو ایک عضو کا بدلہ کتنا ہے؟ 10 درہم۔ اور چونکہ بزا عورت کی شرمگاہ بھی ایک عضو ہے تو اس کا بدلہ بھی کتنا ہونا چاہیے؟ 10 درہم۔ تو قیاس بھی اس بات کو چاہتا ہے، قیاس بھی چاہتا ہے کہ عورت کا مہر کم سے کم 10 درہم ہو، اس سے کم نہ ہو۔ اب دیکھیں امام شافعی کے نزدیک چونکہ اللہ کی طرف سے مہر کی مقدار مقرر نہیں ہے، اور امام اعظم کے نزدیک رب کی طرف سے مہر کی مقدار مقرر ہے، لیکن تعداد مجمل تھی، اس لیے بیان آیا لا مہر اقل من 10 دراہم۔ تو اب پتہ چل گیا کہ رب نے جو مہر مقرر کیا ہے اس کی مقدار 10 درہم ہے، کم سے کم 10 درہم۔ اور قیاسی مثال بھی دے دی کہ ایک 10 درہم چوری کرنے کا بدلہ ہاتھ کاٹنا ہے، اور ہاتھ ایک عضو ہے، لہذا بزا جو عورت کی شرمگاہ ہے وہ بھی عضو ہے، اس کا بدلہ بھی، اس کا مہر بھی کم سے کم 10 درہم ہونا چاہیے۔ سمجھ میں؟ لیکن امام شافعی علیہ رحمت و رضوان نے اس کو قیاس کیا ہے عقد مالی پر، اور کہا ہے کہ نکاح عقد مالی ہے، اور عقود مالیہ پہ قیاس کیا ہے، اور عقود مالیہ میں چونکہ مال کی تقدیر عاقدین کی رائے پر موقوف ہوتی ہے، لہٰذا نکاح میں مہر کی تقدیر یہ زوجین کی رائے پر موقوف ہوگی۔ دیکھیں عبارت، کہتے ہیں قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، اور تحقیق کہ ہم کو معلوم ہے جو ہم نے مردوں پر ان کی عورتوں کے حق میں، یعنی جو کچھ مہر مقرر کیا ہے وہ ہم کو معلوم ہے، خاص فی تقدیر الشرعی، یہ لفظ فرض خاص ہے تقدیر شرعی کے معنی میں، فلا یترک العمل بہ، تو اب اس پر عمل کو ترک نہیں کیا جائے گا، بے اعتباری انہ عقد مالی، اس قیاس کی وجہ سے کہ نکاح عقد مالی ہے، فیعتبر بالعقود المالیتی، تو اب اس کو قیاس کیا جائے گا عقود مالیہ پر، فیکون تقدیر المال فیہ موکولا الی رأی الزوجین، تو اب اس میں یعنی نکاح میں مال کی تقدیر، مہر کی تقدیر یہ موقوف ہوگی زوجین کی رائے پر، کما ذکرہ الشافعی، جیسا کہ امام شافعی نے ذکر کیا۔ بھئی جب آپ نے قیاس کر لیا عقود مالیہ پر تو اب حکم بھی عقود مالیہ کا ہی لگے گا، وہاں چونکہ ثمن کی تقدیر جو ہے عاقدین کی رائے پر موقوف ہوتی ہے، جیسے آپس میں طے کر لیں وہ ثمن ہوتا ہے عقود مالیہ میں، لہٰذا نکاح بھی انہوں نے عقد مالی مانا ہے، تو اس میں جو مہر ہوگا وہ زوجین کی رائے پر موقوف ہوگا، جو زوجین طے کر لے وہ مہر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وفرع، اور امام شافعی نے تفریع فرمائی ہے علی ھذا، اس اختلاف پر، علی ھذا، اس اختلاف پر تفریع فرمائی ہے ان التخلی لنفل العبادت افضل من الاشتغال بالنکاح، اس اختلاف پر امام شافعی نے تفریع فرمائی ہے کہ نفلی عبادت کے لیے وقت نکالنا، نفلی عبادت کے لیے وقت نکالنا افضل من الاشتغال بالنکاح، یہ نکاح کے ساتھ مشغول ہونے سے افضل ہے،
نکاح کے ساتھ وقت نکالنا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ صاحب دیکھیں، نفلی عبادت میں مشغول ہونا یہ بہتر ہے نکاح میں مشغول ہونے سے، نکاح کرنے سے، نکاح میں مشغول ہونے سے بہتر ہے نفلی عبادت کرنا۔ امام شافعی کون کہہ رہے ہیں؟ اب انہوں نے استدلال کیا ہے کتاب اللہ سے، سنت رسول سے، اجماع سے، قیاس سے اور دلیل عقلی سے۔ کتاب اللہ سے اس طور پہ استدلال کیا، فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں، سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جب نکاح نہیں کیا، صبر کیا، تو اللہ نے صبر عن النساء پر ان کی مدح فرمائی، ان کی تعریف فرمائی۔ اور کسی فعل پر جب تعریف کی جاتی ہے تو وہ فعل افضل ہوتا ہے۔ کسی فعل پر جب اب انہوں نے صبر عن النساء کیا، عورتوں سے صبر کیا، نکاح نہیں کیا، تو اللہ نے ان کی تعریف فرمائی۔ حصور کا معنی آتا ہے صبر عن النساء۔ امام شافعی کہتے ہیں دیکھیں، کسی فعل پر تعریف کرنا یہ فعل کی افضلیت کو بتاتا ہے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ترک نکاح کیا تھا، نکاح کو چھوڑا تھا، ترک کیا تھا، صبر کیا تھا، تو اللہ نے مدح فرمائی۔ تو فرماتے ہیں پھر ترک نکاح یہ افضل ہوگا نکاح کرنے سے، ترک نکاح افضل ہوگا نکاح کرنے سے۔ تو لہٰذا نکاح میں مشغول ہونے سے بہتر ہے عبادت میں مشغول ہونا، عبادت میں مشغول۔ کہتے ہیں دیکھیں، نکاح جو ہے نہ تو یہ سنت ہے نہ عبادت ہے، تو جب یہ سنت نہیں ہے، عبادت نہیں ہے، تو یہ ایک عقد مالی ہے۔ نکاح عقد مالی ہے، عقود مالیہ کی طرح ہے، جیسے عقود مالیہ میں مشغول ہونے سے بہتر ہے نفلی عبادت کے لیے وقت نکالنا۔ تو نکاح بھی ایک عقد مالی ہے، لہٰذا نکاح کے لیے وقت نکالنا، نفل کے لیے وقت نکالنا یہ نکاح میں مشغول ہونے سے افضل ہے۔ قرآن سے استدلال دے دیا کہ یہاں دیکھیں حضرت یحییٰ علیہ السلام نے عورتوں سے صبر کیا، نکاح نہیں کیا، تو اللہ نے ترک نکاح پر ان کی تعریف فرمائی، اور ترک نکاح پر تعریف کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ترک نکاح یہ افضل ہے نکاح کرنے سے، ترک نکاح افضل ہے نکاح کرنے سے۔ تو اب ثابت ہو گیا کہ نکاح کو چھوڑ کر نفلی عبادت کے لیے وقت نکالنا یہ افضل ہوگا، نفلی عبادت کے لیے وقت نکالنا افضل ہوگا نکاح میں مشغول ہونے سے۔ قرآن سے استدلال ہو گیا، اب حدیث پاک سے استدلال کرتے ہیں، سنت رسول سے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنۃ عشر علی الرجال من النساء، علی الرجال من النساء۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے بعد مردوں پر عورتوں کے مقابلے میں کوئی بدترین فتنہ نہیں چھوڑا۔ یعنی اس حدیث میں عورت کو سب سے بڑا فتنہ بتایا گیا ہے، سب سے بڑا اس کو عورت کو، اور انسان نکاح کی وجہ سے اس فتنے میں پہنچتا ہے، اس فتنے میں ملوث ہوتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ نکاح کی وجہ سے۔ تو نکاح کی وجہ سے فتنے میں پڑنا یہ اس سے افضل ہے نفلی عبادت کے لیے وقت نکالنا، اس سے افضل ہے نفلی عبادت کے لیے وقت نکالنا۔ تو مطلب حدیث سے ثابت ہو گیا کہ نکاح کے ذریعے آدمی عورتوں کے فتنے میں پڑتا ہے، اور سب سے بڑا فتنہ عورت ہے، لہٰذا ترک نکاح افضل ہوا۔ جب ترک نکاح افضل ہوگا تو پھر اب نفلی عبادت کے لیے وقت نکالنا نکاح میں مشغول ہونے سے افضل ہے۔ دوسری حدیث فرماتے ہیں
دوسری حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر الناسی رجل، لوگوں میں مردوں میں سب سے بہتر مرد وہ ہے خفیف الحاظی، جو خفیف الحاظ ہو، جو خفیف الحاظ ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ خفیف الحاظ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں لا اہلا ولا ولد لہ، خفیف الحاظ وہ ہے جس کے نہ کوئی بیوی ہو نہ کوئی اولاد ہو۔ تو مطلب ہے جس کے نہ بیوی ہو نہ اولاد ہو وہ خفیف الحاظ ہے، اور خفیف الحاظ شخص جو ہے لوگوں میں سب سے بہتر ہے۔ تو اس حدیث میں بھی ترک فعل کو بتایا گیا، یہ حدیث بھی ترک نکاح پہ دلالت کرتی ہے، ترک نکاح پہ دلالت کرتی ہے، اور ترک نکاح پہ دلالت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح نہ تو سنت ہے نہ عبادت ہے، نہ تو سنت ہے نہ عبادت ہے۔ تو نفلی عبادت کے لیے وقت نکالنا افضل ہے، کس سے؟ نکاح میں مشغول ہونے سے، کیونکہ حدیث سے ثابت ہے ترک نکاح افضل ہے، ترک نکاح سے افضل ہے، لہذا نوافل کے لیے وقت نکالنا یہ نکاح کرنے سے افضل ہوگا۔ اجماع امت سے دلیل، امام شافعی کی فرماتے ہیں اجماع، اس بات پر اجماع ہے کہ کافر نکاح کا اہل ہے، کافر جیسے احناف کا مذہب ہے کہ نکاح عبادت ہے، تو امام شافعی کہتے ہیں اگر نکاح عبادت ہوتا تو کافر اہل نہ ہوتا، اور کافر اہل ہے۔ اگر نکاح عبادت ہوتا تو کافر اہل نہیں ہوتا، اور کافر اہل ہے نکاح کا، تو پتہ چلا نکاح عبادت نہیں ہے، اور نوافل بلا شبہ عبادت ہے، اور عبادت میں مشغول ہونا غیر میں مشغول ہونے سے افضل ہے، لہٰذا نوافل کے لیے وقت نکالنا یہ نکاح میں مشغول ہونے سے افضل ہے۔ سمجھ گئے؟ قیاس کی مثال، اس کی مثال اس کی قیاس کی مثال یہ کہتے ہیں دیکھیں نکاح ایک عقد مالی ہے، عقد معاوضہ ہے، عقد مالی، لہذا اس کو عقود مالیہ پر قیاس کیا جائے گا۔ تو جس طریقے سے عقود مالیہ میں مشغول ہونے سے افضل ہے نوافل کے لیے وقت نکالنا، ایسے ہی نکاح میں مشغول ہونے سے بہتر ہے نفلی عبادت کے لیے وقت نکالنا۔ قیاس کی مثال ہو گئی۔ دلیل عقلی فرماتے ہیں دیکھیں نکاح کے ذریعے انسان اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے اور نفس امارہ کو حصہ دیتا ہے، اور نفلی عبادت کے ذریعے انسان شیطان اور نفس کو مغلوب کرتا ہے، شیطان اور نفس کو مغلوب کرتا ہے، اور اللہ کی قربیت کا طالب ہوتا ہے۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ اللہ کے قرب کو حاصل کرنا اور شیطان اور نفس کو مغلوب کرنا یہ افضل ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ افضل ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا نفلی عبادت کے لیے وقت نکالنا یہ نکاح میں مشغول ہونے سے افضل ہے۔ یہ دلیل ہو گئی امام شافعی کی۔ تو انہوں نے ثابت کر دیا دیکھیں نفلی عبادت کے لیے وقت نکالنا یہ نکاح میں مشغول ہونے سے بہتر ہے۔ کتاب اللہ سے بھی دلیل ہو گئی، سنت رسول سے بھی ہو گئی، دو حدیثیں پیش کی، اور اجماع سے بھی ہو گئی، قیاس سے بھی ہو گئی، اور دلیل عقلی سے بھی ہو گئی۔ احناف کہتے ہیں دیکھیں نکاح میں مشغول ہونا یہ افضل ہے نفلی عبادت میں وقت نکالنے سے، نفلی عبادت کے لیے وقت نکالنے سے نکاح میں مشغول ہونا افضل ہے۔ امام اعظم کی دلیل پہلے قرآن سے فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم بیوہ عورتوں کا نکاح کرو اپنے اندر، اپنے کس کا نکاح کرو؟ بیوہ۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور جو نیک لوگ ہوں تمہارے غلام یا بانیوں میں سے، ان یکونوا فقراء، اگر وہ غریب ہوں گے یا مفلس ہوں گے،
یغنیہم اللہ من فضلہ، تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، مالداری دے دے گا۔ تو فرماتے امام اعظم اس آیت میں نکاح کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ نکاح کو مندوب قرار دیا، بیوہ عورتوں سے نکاح کرنا نکاح کو مندوب قرار دیا، اور دوسرا یہ کہ نکاح کے اہل کو صالح صفت کے ساتھ متصف کیا، والصالحین، اور تیسرا یہ کہ نکاح کو سبب غنا قرار دیا ہے، مالداری کا سبب قرار دیا ہے۔ اور ایک موقع ان پہ حضور بھی فرماتے ہیں کہ نکاح کرو مالدار ہو جاؤ، نکاح کرو۔ تو 3 وجہ سے نکاح کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، نکاح کی۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ نکاح کرنا یہ افضل ہوگا نوافل میں مشغول ہونے سے۔ نوافل کے لیے وقت نکالنے سے نکاح کرنا کیا ہوگا؟ اب کتاب اللہ سے دلیل ہو گئی، حدیث سے استدلال کیا امام اعظم نے کہ نکاح کرنا یہ افضل ہے نوافل میں مشغول ہونے سے۔ احادیث سے دلیل، حضور کی حدیث سے دلیل فرماتے ہیں، سرکار کا فرمان ہے النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی، تو جو میری سنت سے روگردانی کرے وہ میرا متبع نہیں ہے، میرا متبع نہیں ہے۔ تو پتہ چلا نکاح حضور کی سنت ہے، جو نکاح کو چھوڑے گا وہ سنت کے خلاف کرے گا، سنت کے۔ تو اس میں نکاح کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ نبی فرماتے ہیں جس نے نکاح کیا وہ میرا متبع ہے، اور جس نے نکاح نہیں کیا، میری سنت کو سے روگردانی کی، وہ میرا متبع نہیں ہے۔ تو پتہ چلا نکاح کرنا افضل ہے نکاح نہ کرنے سے، نکاح نہ کرنے سے نکاح کرنا افضل ہے، کیونکہ حضور کی متبعین سے نکل رہا ہے آدمی اگر نکاح نہیں کر رہا۔ تو یہ حدیث دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ نکاح کرنا یہ افضل ہوا۔ اور دوسری حدیث ہے، نبی فرماتے ہیں توالدوا فتکثروا فانی ابا ہی بکم الامم یوم القیامت ولو بالسقط۔ نبی فرماتے ہیں خوب بچے پیدا کرو، بس بچے کثرت سے پیدا کرو، کیونکہ قیامت کے دن میں دوسری امتوں کے مقابلے میں تم پہ فخر کروں، تمہاری کثرت پہ فخر کروں کہ میری امت سب سے بڑی ہے۔ ولو بالسقط، اگرچہ وہ بچہ ناتمام ہی کیوں نہ ہو۔ 3 سال اور بڑھیا ہے ماشاء اللہ، 1 مہینہ ہوا اور سب بڑھیا ہے۔ تو کیا فرما رہے ہیں کہ خوب بچے پیدا کرو تاکہ قیامت کے دن میں تمہاری کثرت پہ کیا کروں، اگرچہ وہ بچہ ناتمام ہی ہو، یعنی پیٹ میں ہی خراب ہو جائے، ٹھیک ہے، پورا نہ بن پائے، نکل جائے، خراب ہو جائے، اگرچہ بچہ ناتمام۔ تو مطلب یہ نبی فرما رہے ہیں خوب بچے پیدا کرو۔ اور بچے پیدا کب کیے جاتے ہیں؟ جب نکاح ہوتا ہے، جب تو نکاح کے ذریعے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے نکاح کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ نکاح کرو، خوب بچے پیدا کرو تاکہ میں قیامت کے دن فخر کروں۔ تو اس حدیث سے بھی نکاح کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو معلوم ہوا اگر بندہ نکاح نہیں کرے گا تو ظاہر ہے کثرت نہیں بڑھا پائے گا، سلسلہ منقطع ہو جائے گا، کافر غالب آ جائیں گے، کافر غالب آ جائیں گے اور اسلام مغلوب ہو جائے گا۔ اگر نکاح نہ کیا جائے، ترک نکاح کو افضل مانا جائے تو کیا ہوگا؟ کثرت نہیں بڑھے گی۔ جب کثرت نہیں بڑھے گی تو دھیرے دھیرے اسلام ختم ہوتا جائے گا، مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ جب مسلمان سلسلہ منقطع ہوگا تو پھر کافر غالب آئیں گے، اور اس میں تو نقصان ہی نقصان ہے۔ لہذا نکاح کرنا افضل ہے غیر نکاح سے۔ تو اب نکاح کرنا افضل ہوگا نوافل میں مشغول ہونے سے، حدیث کی روح سے، سمجھ رہے ہیں؟ اجماع امت سے دلیل ان کی یہ ہے، کہتے ہیں اس بات پر اجماع ہے کہ دیکھیں جہاد کے لیے، جہاد کی تیاری کے لیے
مصروف ہونا یہ افضل ہے نفل میں مشغول ہونے سے. جہاد کی تیاری میں مصروف ہونا ہاں نفلی عبادت میں مشغول ہونے سے افضل ہے. جہاد کی تیاری میں مصروف ہونا یہ افضل ہے نفلی عبادت میں مشغول ہونے سے. اور چونکہ نکاح یہ جہاد کی قبیل سے اس طور پہ کہ بندہ نکاح کرے گا تو مرد حاصل ہوں گے، اور مردوں کا حاصل کرنا گھوڑوں اور اونٹوں کے حاصل کرنے سے زیادہ اہم ہے. تو جب زیادہ اہم ہے تو پتہ چلا نکاح جہاد کی تیاری کی قبیل سے ہے، اور جہاد کی تیاری میں مصروف رہنا نفلی عبادت میں مشغول ہونے سے بہتر ہے کہ نہیں؟ تو پتہ چلا نکاح کرنا نفلی عبادت میں مشغول ہونے سے بہتر، مشغول ہونے سے زیادہ بہتر. دلیل عقلی سے آپ کا استدلال اس طور پر ہے، دلیل عقلی سے امام اعظم کا استدلال اس طور پر ہے کہ دلیل عقلی کے لیے چونکہ اور قیاس سے اس طرح استدلال ہے کہ نکاح آدم کی بیٹیوں کی عصمت اور انفاق اور ان کی دیکھ ریکھ کا سبب ہوتا ہے. آدم کی بیٹی کی عصمت اور انفاق نان و نفقہ اور ان کی دیکھ ریکھ کا سبب ہوتا ہے. نکاح چونکہ سبب ہے دیکھ ریکھ کا، تو جب دیکھ ریکھ کا نکاح سبب ہے لہذا نکاح برابر احسان ہوا. نکاح کیا ہوگا؟ برابر احسان کے مشابہ ہوگا، اور برابر احسان یہ نوافل میں مشغول ہونے سے زیادہ بہتر ہے. برابر احسان نوافل میں مشغول ہونے سے بہتر ہے، کیونکہ برابر احسان یہ عبادت متعدیہ میں سے ہے. برابر احسان عبادت متعدیہ میں سے ہے، اور نفلی عبادت عبادات لازمہ میں سے ہے. اور عبادت متعدیہ اسے کہتے ہیں جو خود بھی فائدہ پہنچے جس سے، اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے. اور عبادت لازمہ اسے کہتے ہیں کہ خود فائدہ پہنچے دوسروں کو نہ پہنچے. اور یہ بات مسلم ہے کہ عبادت متعدیہ یہ افضل ہوتی ہے عبادت لازمہ سے. تو نکاح کرنا چونکہ عبادت متعدیہ ہے تو نکاح کرنا افضل ہوگا نفلی عبادت میں مشغول ہونے سے. قیاس سے دلیل ہو گئی، اجماع سے، قیاس سے، قرآن سے، سنت سے. اب دلیل عقلی سے، اب قائے سے دلیل عقلی سے. دلیل عقلی سے یہ ہے کہ چونکہ نکاح کے ذریعے انسان اپنے نفس کو اللہ کی حفاظت اور اس کے حصن میں دیتا ہے. اللہ کی حفاظت میں دیتا ہے اپنے نفس امارہ کو. انسان اپنے نفس امارہ کو، اور نکاح کے ذریعے انسان بدکاری سے، برائیوں سے بچ جاتا ہے. اور نفس کا برائی اور بدکاری سے بچ جانا یہ اشتغال نفلی عبادت میں مشغول ہونے سے بہتر ہے. اشتغال بالنوافل سے بہتر. بھائی اگر نفس کو آپ نے مار لیا، نفس کو برائی سے روک لیا، آپ کی خواہش ہوئی کہ میں اس کے ساتھ بدکاری کروں، زنا کرنے کی آپ کی خواہش ہوئی ہے، آپ کو زنا کرنے کی لگ رہی ہے، شہوت بھڑک رہی ہے، آپ نے نکاح کر لیا تو آپ کا نفس اس بدکاری سے بچ گیا. اور بدکاری سے نفس کو روکنا یہ اشتغال بالنوافل سے بہتر ہے. اشتغال بالنوافل سے تو پتہ چلا نکاح کرنا یہ نفلی عبادت میں مشغول ہونے سے بہتر ہے، افضل ہے. تو احناف کے دلیلیں بھی ہو گئیں، کتاب اللہ سے، سنت رسول، قیاس
اجماع امت سے اور دلیل عقلی سے۔ امام شافعی نے جو دلائل دیے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ دیکھیں امام شافعی علیہ الرحمہ، آپ نے جو پہلی دلیل پیش کی کہ نفلی عبادت بہتر ہے نکاح کرنے سے، نکاح میں مشغول ہونے سے، آپ نے یہ دلیل پیش کی سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعریف فرمائی ترک نکاح پر اللہ رب العزت نے۔ اس کو تو ہم بھی مانتے ہیں کہ آپ نے ترک نکاح کیا، تب اللہ رب العزت نے صبر علی النساء کی وجہ سے آپ کی تعریف فرمائی، اس کو تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یہ ترک نکاح کے منافی نہیں ہے، یہ نکاح کی فضیلت کے منافی۔ ترک نکاح آپ نے ضرور کیا ہے اور تعریف بھی رب نے فرمائی ہے، لیکن یہ تعریف نکاح کی فضیلت کے منافی نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ ایک بندہ، اس کے اندر دو صفت ہوں، اس کے اندر دو صفت، جیسے یہ ہے سید صاحب، یہ ناظم بھی ہیں، تو ایک تو نظامت کی صفت سے متصف ہیں یہ، اور دوسرا شاعر بھی ہیں، شاعر بھی ہیں۔ تو شاعر ہونے سے افضل ہے ان کا ناظم ہونا۔ نظامت اچھے سے کر لیتے ہیں، شاعری اچھے سے ہوتی نہیں، شاعری ہوتی اچھی ہے لیکن نظامت سے اچھی شاعری۔ اب کوئی بندہ ان کی شاعری کی تعریف کرے، ان کی شاعری کی تعریف کرے کہ صاحب سید صاحب بہت اچھی شاعری کرتے ہیں، تو وہ تعریف کرنا ان کی نظامت کے منافی ہوگا؟ کوئی یہ کہے گا کہ وہ شاعری پہ تعریف ہو گئی تو اب ان کے اندر سے نظامت ختم ہو گئی، ایسا تو یہی مقصد ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعریف کرنا صبر علی النساء کی وجہ سے یہ نکاح کی فضیلت کے منافی نہیں ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ترک نکاح افضل ہو اور حضور علیہ السلام کی شریعت میں ترک نکاح کو منسوخ کر دیا گیا ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو قرآن کی دلیل دے دی کہ یہ اس بات کے منافی نہیں ہے کہ صاحب نکاح عبادت میں سے تھا خارج ہو گیا یا نکاح کی فضیلت ختم ہو گئی۔ اس لیے آدمی کے اندر کئی صفتیں ہوتی ہیں، تو ایک صفت اعلیٰ ہوتی ہے، ایک ادنا ہوتی ہے، ایک اوسط ہوتی ہے، تو ایک کی تعریف کرنے سے اور اوصاف ختم نہیں ہوتے، سمجھ رہے ہیں؟ اور دوسری دلیل جو انہوں نے پیش کی کہ ما ترکت بعدی ثلاثۃ فتنۃ اشر علی الرجال من النساء، ایک یہ والی اور ایک یہ والی خیر الناس رجل، لوگوں میں سب سے بہتر مرد وہ ہے جو کیا ہو، خفیف الحاظ ہو، یعنی جس کے نہ کوئی بیوی ہو نہ کوئی بچے ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث ایسے شخص کے بارے میں ہے کہ جو ظالم اور ظلم اور جبر کا خوف ہو، جس کے اندر ظالم ہو جابر بھی ہو، ظالم ہو جابر، یعنی وہ ایسے شخص کے بارے میں حدیث پاک ہے جو ظالم ظلم بھی کرتا ہے، جبر بھی کرتا ہے، اور اگر اس کا نکاح کر دیا جائے تو بیوی پہ ظلم کرے، جبر کرے، اور بیوی پہ ظلم اور جبر کرنے والا اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ پھر نکاح نہ کرے، ترک نکاح کرے۔ یہ حدیث ہے اس شخص کے بارے میں، اس کو تو ہم بھی مانتے ہیں، لہذا اس حدیث سے بھی نکاح کی فضیلت ختم نہیں ہوگی۔ اب ثابت ہوگا کہ نکاح کرنا افضل ہے نفلی عبادت میں مشغول ہونے سے۔ اور آپ نے جو اجماع امت سے دلیل دی کہ کافر جو ہے نکاح کا اہل ہے، اگر نکاح عبادت ہوتا تو کافر اہل نہیں ہوتا، تو ہم اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ کافر نکاح کا اہل ہے، لیکن اس بات سے یہ ثابت تو نہیں ہو رہا کہ نکاح ہمارے لیے عبادت نہیں ہے۔ کافر اہل ہے لیکن یہ اس بات کے منافی تو نہیں ہے کہ اگر نکاح کی نسبت ہماری طرف کر دی جائے تب بھی عبادت نہ رہے، بلکہ یہ بات مسلم ہے کہ جب نکاح کی نسبت مسلمان کی طرف کی جائے تو عبادت ہے، اور جب کافر کی طرف کی جائے تو عبادت نہیں ہے۔
ایک عقد مالی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے بھائی کافر وضو کا اہل ہے کہ نہیں، لیکن جب وضو کی نسبت کافر کی طرف کر دی جائے تو خالی وہ وضو ہے، ہاتھ پیر دھونا ہے، اور جب مومن کی طرف وضو کی نسبت کی جائے تو عبادت ہوگی۔ ہمارے لیے وضو عبادت ہے، کافر کے لیے عبادت نہیں۔ ایسے ہی نکاح کا مسئلہ ہے کہ نکاح ہمارے لیے عبادت ہے، کافر کے لیے عبادت، تو آپ کا استدلال کرنا درست نہیں۔ قیاس کا جواب یہ دیا کہ صاحب آپ نے نکاح کو عقود مالیہ پر قیاس کیا ہے، یہ قیاس کرنا درست نہیں ہے، قیاس کرنا، کیونکہ نکاح میں، عقد نکاح میں جو مال ہوتا ہے وہ اللہ کا ہوتا ہے۔ عقد نکاح میں جو مال ہوگا وہ اللہ کا ہوگا۔ جو ابتدائے نکاح میں محل کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے رکھا گیا ہے، جو محل کی عظمت کو بتاتا ہے ابتدائے نکاح میں، وہ اللہ کا حق ہوتا ہے۔ نکاح کا جو مال ہے، مہر کا مال اللہ کا حق ہے، جو محل کی عظمت کو بتاتا ہے، اور عقود مالیہ میں جو مال ہے وہ بندوں کا حق ہے۔ وہ کیا ہے؟ تو نکاح کو عقود مالیہ پہ قیاس کرنا درست نہیں ہے، اور جب درست نہیں ہے تو اب نکاح کرنا یہ افضل ہوگا نفلی عبادت سے۔ تو اب نکاح کرنا عبادت بھی ہوگا، سنت بھی ہوگا، اور جب عبادت اور سنت ہے تو یہ نفلی عبادت سے افضل ہے۔ سمجھے؟ دلیل دے دی ان کی، ٹھیک ہے؟ دلیل انہوں نے عقلی دلیل ایک پیش کی تھی۔ عقلی دلیل کیا تھی؟ انسان عقلی دلیل ان کی یہ تھی کہ انسان جو ہے نکاح کے ذریعے خواہشات کو پورا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ خواہشات کو پورا کرتا ہے، خواہشات کو جب پورا کرتا ہے اور نفس کو اس کا حصہ دیتا ہے، اور نفلی عبادت کے ذریعے انسان رب کے قریب ہوتا ہے اور شیطان اور نفس کو مغلوب کرتا ہے، لہٰذا یہ والی صورت افضل ہے پہلی والی صورت سے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، انسان اگرچہ اپنی خواہشات پوری کرتا ہے، نکاح کے ذریعے خواہشات انسان کی پوری ہوتی ہیں، لیکن یہ مدت سے دینی مصالح میں ہے، دینی مصلحتیں جڑی ہوئی ہیں اس سے، نکاح سے ہے تو بندہ اپنی خواہشات کو پورا کر رہا ہے نکاح کے ذریعے، لیکن مدت سے دینی مصلحتیں جڑی ہیں کہ نہیں؟ جب سے اسلام آیا، جب سے نکاح کیا ہو گیا؟ دینی مصلحت کے تحت ہو گیا، اور دینی مصلحت کیا ہے؟ نکاح کرے گا، کثرت بڑھے گی، مرد پیدا ہوں گے، اور وہ مرد جہاد کے کام آئیں گے۔ دینی مصلحت ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ لہٰذا اس کا بھی جواب ہو گیا، تو اب پتہ چلا نکاح کرنا افضل ہے نفلی عبادت میں مشغول ہونے سے۔ سارے جواب دے دیے، ٹھیک۔ اب دیکھو عبارت، تو ثابت ہوا کہ احناف کے نزدیک نکاح کرنا افضل ہوگا نفلی عبادت میں مشغول ہونے۔ فرماتے ہیں وفرع علی ھذا، اور اختلاف پر تفریع فرمائی امام شافعی نے، ان التخلیہ لنفل العبادتی، کہ نفلی عبادت کے لیے وقت خالی کرنا افضل من الاشتغاث بالنکاح، یہ نکاح میں مشغول ہونے سے افضل ہے، ٹھیک ہے۔ واباح ابطالہ، اور نکاح کو باطل کرنا جائز ہے بالطلاق، طلاق کے ذریعے، یعنی امام شافعی نے طلاق کے ذریعے نکاح کو باطل کرنے، نکاح کے باطل کرنے کو مباح قرار دیا ہے۔ امام شافعی نے طلاق کے ذریعے نکاح کو باطل کرنے، نکاح کے باطل کرنے کو مباح قرار دیا ہے۔ کیف ما شاء الزوج من جمع و تفریق، کہتے ہیں کہ شوہر نکاح کو باطل کر سکتا ہے، یہ اس کے لیے جائز ہے طلاق کے ذریعے۔ کہتے ہیں کیف ما شاء الزوج، چاہے شوہر جس طرح چاہے طلاق دے دے، شوہر جس طرح چاہے نکاح کو باطل کر دے، من جمعین، ایک ساتھ طلاق دے کر، ایک ساتھ یہ کہہ دے میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، ایک طور میں ایک ساتھ طلاق دے کر کے نکاح کو باطل کر دے، یہ جائز ہے۔ و تفریق، یا متفرقہ طور پر طلاق دے،
ایک طہر میں ایک طلاق دے، دوسرے طہر میں دوسری دے دے، تیسرے طہر میں تیسری دے دے، یہ جائز ہے امام شافعی کے نزدیک۔ کہتے ہیں وَإِرْسَالَ الثَّلَاثَ جُمْلَةً وَاحِدَةً وَأَبَاحَ، اور کہہ رہے ہیں ایک جملے سے 3 طلاق دینے کو بھی مباح قرار دیا ہے امام شافعی نے، ایک جملے سے 3 طلاق دینے کو بھی مباح قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں ایک بار میں وہ یہ کہہ دے میں نے تجھے 3 طلاق دی تو یہ بھی جائز امام شافعی کہتے ہیں۔ وجعل عقد النکاح قابلا للفسخ بالخلع، اور امام شافعی نے عقد نکاح کو خلا کے ذریعے قابل فسخ بنایا ہے، فسخ کرنے کے، کہتے ہیں نکاح خلا سے فسخ ہو جاتا ہے، نکاح خلا سے فسخ ہو جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں نکاح کو خلا کے ذریعے فسخ کرنے کے قابل بنایا ہے۔ اب سنیں مسئلہ، امام شافعی نے خلا کے ذریعے فسخ ختم، ابھی ایک مسئلہ آگے آئے گا وہ سنیں۔ امام شافعی نے پہلا مسئلہ یہ تفریق کیا تھا کہ نفلی عبادت کے لیے وقت نکالنا افضل ہے نکاح میں مشغول ہونے سے۔ اس کے دلائل انہوں نے دیے، اس کا رد بھی ہم نے کر دیا، اپنے دلائل پیش کر کے ثابت کر دیا کہ نکاح کرنا افضل ہے نفلی عبادت میں مشغول ہونے سے۔ انہوں نے کہا کہ نکاح کو باطل کرنا طلاق کے ذریعے شوہر جس طرح چاہے باطل کر سکتا ہے، ایک ساتھ طلاق دے کر، یعنی ایک طہر میں 3 طلاقیں دے کر، یا ہر طہر میں 3 طلاقیں دے، یا پھر ایک ہی لفظ سے 3 طلاقیں دے دے، یہ جائز ہے۔ احناف کہتے ہیں دیکھیں ایک طہر میں 1 طلاق دینا جائز ہے، ایک طہر میں 2 طلاقیں یا 2 سے زیادہ طلاقیں دینا یہ بدعت ہے۔ کیا ہے؟ خلاف سنت ہے، خلاف اور بدعت ہے، اور بدعت کا مرتکب گنہگار ہوتا ہے۔ لہٰذا کوئی بندہ ایک طہر میں صرف 1 طلاق دے گا، 2 طلاق یا 3 طلاق نہیں دے سکتا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ایک طہر میں 1 طلاق دے گا، ایک طہر میں 2 نہیں دے سکتا، الگ الگ طریقے سے نہیں دے سکتا، اور ایک لفظ سے ایک طہر میں 3 طلاق ایک ساتھ دے دے، یہ بھی بدعت ہے اور بدعت گنہگار ہے۔ لہذا ہمارے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، یہ کہتے ہیں جائز، کہتے ہیں بدعت ہے، یہ خلاف سنت ہے۔ خلاف سنت اور بدعت کیوں ہے؟ ہمارے نزدیک کیوں نہیں دے سکتے ایک طہر میں 3 یا 2 طلاق؟ تو فرماتے ہیں دیکھیں طلاق دینا یہ ضرورت کے وقت ہوتا ہے، طلاق ضرورت کے وقت دی جاتی ہے، ورنہ تو یہ دینی مصلحتیں اس سے جڑی ہوئی ہیں نکاح سے، اس کو طلاق کے ذریعے باطل نہیں کیا جائے گا۔ طلاق جہاں تک ہو سکے طلاق نہ دی جائے، لیکن جب ضرورت ہو تو طلاق دے دی جائے، اور چونکہ ضرورت جب 1 طلاق سے پوری ہو رہی ہے تو ہمیں 2 طلاق یا 3 طلاق دینے کی ضرورت کیا ہے؟ 1 طلاق رجعی دے دو آپ، بیوی طلاق عدت کرے گی، نکاح عدت کرنے کے بعد نکاح سے نکل جائے گی، 3 مہینے کا ٹائم ہے، اگر تمہارا دل بدل رہا ہے واپس لے لو، نہیں لے رہو تو 1 طلاق دے کے چھوڑ دو۔ اگر وہ عدت بھی گزار لے گی، کبھی بھی اس سے آپ کا دل کرے گا نکاح کرنے کا، تو آپ بغیر حلالے کے نکاح کر سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں جب ضرورت 1 طلاق سے پوری ہو رہی ہے، لہٰذا 2 طلاق یا 3 طلاق دینا یہ بدعت ہے۔ اور امام شافعی نے کہہ رہے ہیں نکاح کو قابل فسخ بنایا خلا کے ذریعے۔ اب مسئلہ یہاں سمجھو کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے خلا کر لیا، اپنی بیوی سے ایک شوہر تھا، اس نے اپنی بیوی سے خلا کر لیا ہے، اب اس نے دوسرے شوہر سے شادی کرنا چاہی کسی اور سے، اس سے پہلے اس نے شادی کر لی دوبارہ، اس سے دوبارہ عدت گزارنے کے بعد دوبارہ اس نے کیا کر لی؟ شادی کر لی۔ تو اب امام اعظم فرماتے ہیں کہ اب یہ عورت اس کے نکاح میں آئے گی 2 طلاق کے ساتھ، یعنی 1 طلاق تو وہ خلا کے ذریعے دے چکا ہے، وہ 1 طلاق ہے، طلاق بائن ہوئی ہے، 1 طلاق تو دے چکا ہے، اب 2 طلاق کا مالک رہے گا۔ اگر دوبارہ اس نے نکاح کیا کسی اور سے نکاح کرنے سے پہلے
تو 2 طلاق کا مالک رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو امام اعظم کے نزدیک خلا سے نکاح فسخ نہیں ہوتا ہے، خلا سے طلاق ہوتی ہے، نکاح فسخ نہیں ہوتا۔ وہ عدت گزارے گی، اس کے بعد اگر لینا چاہے تو 2 طلاق کا مالک رہے گا۔ امام شافعی کے نزدیک چونکہ خلا سے نکاح فسخ ہو جاتا ہے، تو اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، خلا کر لیا اور خلا کے بعد پھر اس سے نکاح کیا، دوسرے سے نکاح کرنے سے پہلے کر لیا نکاح، تو امام شافعی کے نزدیک چونکہ خلا طلاق نہیں ہے، تو ان کے نزدیک وہ عورت دوبارہ لوٹے گی تینوں طلاق کے ساتھ، تینوں۔ وہ کہتے ہیں خلا جو ہے طلاق نہیں ہے، اور امام اعظم کے لیے خلا طلاق ہے، اس لیے بیوی دوبارہ نکاح میں آئے گی 2 طلاق کے ساتھ۔ اور امام شافعی کے نزدیک خلا طلاق نہیں ہے، نکاح فسخ ہو سکتا ہے، طلاق نہیں گنی جائے گی، تو ان کے نزدیک بیوی نکاح میں لوٹے گی تینوں طلاق کے ساتھ۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اسی کو کہہ رہے ہیں خلا کے ذریعے نکاح، فسخ نکاح کے خلا کو نکاح کے فسخ کے قابل بنایا ہے امام، عقد نکاح کو خلا کے ذریعے فسخ کے قابل بنایا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں خلا جو ہے طلاق نہیں ہے، جب طلاق نہیں ہے تو عورت جو آئے گی لوٹ کر وہ 3 طلاق کے ساتھ آئے گی، مرد جو ہے 3 طلاق کا مالک رہے گا۔ امام اعظم کہتے ہیں نہیں، خلا ایک طلاق ہے، طلاق بائن ہے، لہٰذا اس کو 1 طلاق شمار کریں گے، اور اب عورت جب لوٹے گی تو 2 طلاق کے ساتھ لوٹے گی، لہذا نکاح فسخ کیا نام ہے 2 طلاق کے ساتھ لوٹے گی، 1 طلاق خلا کے ذریعے وہ دے چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اتنا یاد کر لو، جاؤ۔